الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے، اور زکوٰۃ پر مأمور کارندوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل جیتنا مقصود ہو، اور گردنوں کے آزاد کرنے کے لیے ہے، اور قرض داروں کے لیے ہے، اور اللہ کی راہ کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کس چیز کا حقدار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو عدل کے ساتھ ان کے مقام پہ رکھتا ہے. کل کے درس میں جو زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں زکوٰۃ کے مستحقین میں سے 2 مستحق اصناف کا ذکر ہوا، اور تیسری صنف جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے، وہ ہے العاملون علیہا، جو کام کرنے والے ہیں زکوٰۃ کے معاملات پر. دیکھیے، عامل عربی میں کام کرنے والا. کام کرنے والا اس کا صلہ عربی میں 3 طرح سے آتا ہے. کہیں با آتا ہے، کہیں فی آتا ہے، اور کہیں علا آتا ہے، اور اس حساب سے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. یہاں پر العاملون علیہا ہے. اعلیٰ میں اوپر ہونے کا، علو کا، بلندی کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے معاملات پر، یعنی ان کا تسلط ہے اور وہ با اختیار لوگ ہیں، حاکم کی طرف سے جو زکوٰۃ کی اصولی پر مامور کیے گئے ہیں یا زکوٰۃ کی حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں یا زکوٰۃ کی تقسیم پر مامور کیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ 3 بڑے کام ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں. مسلمان حاکم نے، مسلمان امام نے، مسلمان خلیفہ نے، مسلمانوں کے ذمہ دار نے، ولی الامر نے. اگر کسی کو مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے پر معمور کیا کہ جائیں ان سے اندازہ لگائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے اوپر کتنا زکوٰۃ فرض ہے اور اسے وصول کر کے لائیں، اور پھر کچھ لوگوں کو اس زکوٰۃ سے وصولے ہوئے مال کی حفاظت کے لیے معمور کیا کہ اس کی حفاظت کریں، اور کچھ لوگوں کو اس کی تقسیم کے لیے کہ مستحقین تک اسے پہنچائیں. تو یہ جو 3 اصناف ہیں، یہ 3 اصناف کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کیا ہے، زکوٰۃ کے مال کی تقسیم کیا اور انما سے شروع کیا، یعنی یہ انہی 8 مصارف میں خرچ ہونا چاہیے، ان 8 کے علاوہ اور کوئی مصرف نہیں ہے۔ بعض لوگ جو عموم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر آئیں گے کہ عموم وہ درست نہیں ہے کہ ہر نیک کام میں زکوٰۃ لگا دو، نہیں، اگر ہر نیک کام میں زکوٰۃ لگانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فریضہ کیوں متعین کرتا اور اپنے ہاتھ میں کیوں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کر کے کہ انہی میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مصرف کہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی یا حفاظت یا تقسیم پر مامور ہیں، کارندے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ ہے، یعنی وہ فقیر نہیں ہیں، انہیں زکوٰۃ اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان 8 اصناف میں 2 طرح کے لوگوں کو رکھا ہے، ایک وہ شخص یا اس طرح کے لوگ جو زکوٰۃ کے ضرورت مند ہیں، جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو کیا ہے؟ اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے اس طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین میں رکھے ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو ان لوگوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ان لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہم انہیں زکوٰۃ میں سے دیں گے تاکہ وہ مسلمانوں کی ضرورت میں ان کے کام آئیں۔ تو 2 ہو گئی تقسیم، ایک وہ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ایک وہ ہیں ہم کو جن کی ضرورت ہے۔ ایک وہ ہیں جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے جیسے فقیر و مسکین، اور ایک وہ ہیں ہم کو یعنی مسلمانوں کو جن کی ضرورت ہے، جیسے زکوٰۃ وصولنے والے، امیر ہے، مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، دولت ہے، لیکن ہمیں اس شخص کی ضرورت ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ جائے، زکوٰۃ کے معاملات کو سمجھے اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ طاقتور ہے، امانت دار ہے، زکوٰۃ کی حفاظت پہ ہم اسے مامور کرتے ہیں، زکوٰۃ کی حفاظت کرے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، حساب کے معاملات جانتا ہے، مستحقین کو سمجھتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچائے، تقسیم کرے۔ تو ان لوگوں کی ضرورت مسلمانوں کو ہے، تو اس لیے زکوٰۃ میں سے ان کو ان کی محنت کے بقدر، ان کی ذمہ داری کے بقدر، ان کے کام کے بقدر، ان کے کام کے عوض میں ہم انہیں زکوٰۃ میں سے دیں گے۔ الگ سے کوئی مال نہیں لا کے ان کو دیا جائے گا، بلکہ اسی زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہیں یا ان کے مکافات یا ان کے لیے جو متعین ہو مقدار اجرت مزدوری جو متعین ہو، اسی زکوٰۃ میں سے انہیں دیا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص فقیر بھی ہے اور کارندہ بھی ہے تو دوہرا اجر مل سکتا ہے، ایک فقیر ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ پا جائے گا اور دوسرے زکوٰۃ کے معاملات میں کارندہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ پا جائے گا۔ چنانچہ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت تو ہو ہی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں اور اس بات پر مسلمانوں کا اجماع بھی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ 3 طرح کے لوگ اس میں آتے ہیں، ایک زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے، دوسرے زکوٰۃ کی حفاظت کرنے والے اور تیسرے زکوٰۃ کی تقسیم کرنے والے۔ اور یہ بات بھی آ گئی کہ یہ اگرچہ امیر ہیں تو انہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس لیے ہم انہیں زکوٰۃ میں سے دیں گے۔ اور کتنا دیں گے؟ جس قدر اس کی اجرت اور مزدوری اس وقت اور حالات میں ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ حدیث اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو بات اور سمجھ میں آ جاتی ہے، جو صحیح مسلم میں 1045 نمبر پہ ہے، جس کی روایت کرنے والے ابن الساعدی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے کام پر مامور کیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ میں سے کچھ اجرت مجھے دینے کے لیے کہا کہ ان کو دے دیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں نے جو کچھ کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا، مجھے مال نہیں چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تمہیں دے دیا جائے لے لو۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کیا تھا، تو مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک حصہ دیا تھا۔ میں نے بھی وہی بات کہی تھی جو تم نے کہی، تمہاری جیسی بات میں نے بھی کہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اعطیت شیئا من غیر ان تسأل فکل وتصدق، اگر تمہیں تمہارے سوال کے بغیر کچھ دے دیا جائے تو اسے لے لو، اس میں سے کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو۔ یعنی گویا حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، لیکن اگر مسلمان حاکم کی طرف سے، ذمہ دار کی طرف سے تمہیں دے دیا جاتا ہے تو تمہارے لیے وہ بالکل جائز ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور جاننے کا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ ذمہ داریاں سپرد کی گئیں حکومت کی طرف سے، مسلمان ذمہ دار حاکم کی طرف سے، تو اس کے لیے اپنی خاطر ہدیہ یا تحفہ لینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ وصولنے گیا، زکوٰۃ کا حساب کر کے لے لیا، اور اس کے بعد کسی نے کہا یہ آپ کے لیے خاص ہے تحفہ، یہ لیتے جائیے، تو کوئی بھی اس ذمہ داری اور منصب اور عہدہ کی بنا پر اگر کسی کو تحفہ یا ہدیہ مل رہا ہے تو اس کے لیے لینا حلال نہیں ہے۔ خطرات ہیں اس میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھجور کا باغ ہے، اس کا اندازہ کر کے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں اتنا کھجور پیدا ہوگا، اس لیے اس میں سے اتنی زکوٰۃ ہے۔ اب آپ کو ہدیہ مل گیا تو آپ ہدیے کی بنا پر اس کے ساتھ جانبداری برت جائیں۔ جو مسلمانوں کا حق نکلتا ہے، جو زکوٰۃ اس میں سے بنتی ہے، وہ آپ پوری طرح سے امانت داری کے ساتھ نہ وصول کریں، نرمی برت جائیں۔ یا اسی طرح سے آپ حکومتی ذمہ داری پر ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، آپ کو کوئی آدمی لا کے تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفہ نہیں ہے، رشوت ہونے کا خطرہ ہے، وہ رشوت ہو سکتا ہے، اس لیے حلال نہیں ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 6979 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1832 نمبر پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ازد کے قبیلے کے ایک شخص کو زکوٰۃ کی اصولی پر مامور فرمایا۔ اسے ابن اللتبیہ کہتے تھے، ابن اللتبیہ۔ جب وہ شخص زکوٰۃ اصول کر کے آیا تو پھر اس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال رکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا ہے، اور کچھ مال الگ کر کے کہا کہ یہ مجھے گفٹ دیا گیا ہے، یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے، تو یہ آپ کا ہے، بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا حق ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ باقی یہ الگ جو رکھا ہے یہ مجھے گفٹ دیا گیا ہے، مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتے، اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتے،
دیکھتے تمہارے گھر میں کون لا کے گفٹ دیتا، کون لا کے تحفہ دیتا، کون لا کے ہدیہ دیتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی لے لے گا، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ وہ اس مال کو اپنی گردن پہ لاد کے لائے گا، کیونکہ یہ خیانت ہوگی ایک طرح سے۔ قیامت کے دن آئے گا، وہ مال اس کی گردن پہ ہوگا۔ اگر اونٹوں میں خیانت کی ہوگی تو اونٹ بلبلا رہے ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے۔ اگر گائے بیل میں خیانت کی ہوگی تو بیل اپنی آواز نکال رہا ہوگا، بھیں بھیں یا جو بھی اس کی آواز ہے، بیل اپنی آواز نکال رہا ہوگا، ڈکار رہا ہوگا۔ اور اگر بکریوں میں خیانت کی ہوگی تو بکریاں اس کی گردن پہ سوار ہوں گی اور وہ میمیا رہی ہوں گی۔ ہر جانور، جس جانور کے مسئلے میں اس نے خیانت کی ہوگی، مال غنیمت میں سے لیا ہوگا، چوری کی ہوگی، ناحق قبضہ کیا ہوگا، تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پہ اٹھا کے آئے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، اللہم حل بلغ، اللہم حل بلغ، اللہم حل بلغ، تین بار آپ نے فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے اوپر تک ہاتھ اٹھائے کہ ہم نے آپ کے بغل کی سفیدی اور اس کی چمک دیکھی۔ آپ نے کہا، یا اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی اللہ کے حکم پہنچانے کے لیے آئے تھے بندوں کو کہ تمہارا حق کیا ہے، تم پر فرض کیا ہے، سب بتانے کے لیے آئے تھے حقوق و فرائض کو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ پہنچا دیا کہ اگر زکوٰۃ وصول کرنے جاتے ہو تو ہدیہ لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے اسے اپنا حق نہیں سمجھنا۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے ہدیہ اور تحفہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اس تعلق سے اور بھی ہے، عدی ابن عمیرہ الکندی، یہ عمیرہ ہے، عمیرہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اگر زیر زبر نہ لگا ہو تو غلطی سے تصغیر کا پڑھ لے، تو اس کے بارے میں اہل علم نے صراحت کی ہے کہ یہ عمیرہ ہے۔ عدی ابن عمیرہ الکندی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ حدیث صحیح مسلم میں 1833 نمبر پر ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو کسی کام پر لگاؤں، اگر میں کسی کو کوئی ذمہ داری دوں، کوئی کام پہ لگاؤں، اور وہ ہم سے ایک سوئی جس سے سلائی کی جاتی ہے، ایک سوئی یا سوئی سے بڑی کوئی چیز چھپا لیتا ہے، تو یہ مال غنیمت میں یا مسلمانوں کے مال میں سے چوری قرار پائے گا۔ قیامت کے دن وہ خیانت کرنے والا ہوگا۔ ایک شخص انصار میں سے ایک شخص جس کا رنگ سیاہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے کام سے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، اور ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک سوئی بھی لے لیا آدمی نے اس میں سے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو خائن اور مسلمانوں کے مال میں سے چوری کرنے والا بنا کے پیش کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف لگتا ہے، مجھے خطرہ لگتا ہے۔ یہ عدی کہتے ہیں کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں اس آدمی کو کھڑا ہو کے کہہ رہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے کام سے چھٹی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آخر کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، آپ نے ایسا ایسا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اب بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اب بھی یہ بات یاد دلا رہا ہوں کہ ہم جس کو بھی کسی کام پر لگائیں، کوئی ذمہ داری دیں، اپنا سرکاری کارندہ بنائیں، تو جو کچھ وہ وصول کرے، کم ہو زیادہ ہو، سب لے کر کے آئے۔ جو کچھ اس سے لے لیا جائے، جو اسے دے دیا جائے، جب وہ لا کے پورا جمع کر دے، اس کے بعد حاکم کی طرف سے اسے جو دے دیا جائے وہ لے لے، اور جس سے روک دیا جائے اس سے رک جائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا اپنی مرضی سے کوئی چیز اس میں سے چھانٹ نہیں سکتا،
الگ نہیں کر سکتا، پورا کا پورا مسلمانوں کے بیت المال میں لا کے اسے دینا ہوگا۔ اسی طرح سے اور بھی اس تعلق سے احادیث ہیں اور دلائل ہیں، اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جو لوگ سرکاری کارندے ہیں اگر وہ گفٹ وصول کرتے ہیں تو وہ ایک ناحق کام کرتے ہیں، اور رشوت میں سے یہ آئے گا۔ ضروری ہے کہ اگر انہیں اس طرح کی کوئی چیز آئے تو وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیں اور وہ اسے اپنے طور پر استعمال نہ کریں۔ تو یہ رہا تیسرا مصرف۔ پہلا مصرف فقیر، جسے اپنی ضرورت میں سے آدھا یا آدھے سے بھی کم میسر ہو۔ دوسرا رہا مسکین، جس کو اپنی ضرورت سے آدھے سے زیادہ میسر ہے لیکن مکمل میسر نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے جو زکوٰۃ کی وصولی یا حفاظت یا تقسیم پر مأمور ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اور چوتھا ہے وہ لوگ جن کا دل جیتنا مقصود ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ المؤلفہ قلوبہم، جن کا دل جیتنا مقصود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اسلام کی امید ہے۔ ایک شخص غیر مسلم ہے لیکن اس کے اندر ہم ایسی چیزیں پا رہے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اب اگر ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں تو یہ اور زیادہ اسے اسلام سے قریب کرنے کا اور مسلمان ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جس کے اسلام کی امید ہو اسے دیا جائے گا، یوں ہی نہیں دیا جائے کسی کو بھی اٹھا کے دے دو تاکہ اسلام قبول کر لے، نہ نہ نہ، اس لیے نہیں دیا جائے گا۔ اسلام کو سمجھ رہا ہے، اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، اسلام کو جاننا چاہتا ہے، اذان سنتا ہے، اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے اس کے دل میں اسلام آیا ہے لیکن ابھی قدم بڑھانے کے لیے ہچکچا رہا ہے، امید ہے اس کے مسلمان ہونے کی امید ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پیسہ دے دیں گے آؤ مسلمان ہو جاؤ، نہ نہ، ایسا نہیں کریں گے، پیسہ دے کے مسلمان نہیں بناتے ہیں۔ اس کے اسلام کی امید ہے تو اس کو دل جیتنے کے لیے، جنت تک پہنچنا آسان بنانے کے لیے، حق کی قبولیت کا شوق بڑھانے کے لیے اسے کچھ زکوٰۃ میں سے دے دیا جائے گا۔ یا اسی طرح سے اس کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، مسلمانوں کو اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے مال دے دیا جائے تاکہ وہ اس کی شرارتوں سے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن اگر مسلمان عدل کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اس کی شرارت سے بچ سکتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طاقت کے ذریعے سے اس کو اس کی شرارت سے روک سکتے ہیں تو طاقت سے اس کو اس کی شرارت سے روکیں گے، قوت سے اس کی شرارت سے روکیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لیکن جب طاقت سے اسے نہیں روک سکتے ہیں اور مال ہی ان کے روکنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ایسی صورت میں مال دے کر کے اس کی شرارت سے مسلمانوں کو محفوظ کریں گے۔ یا اسی طرح سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مسلمان ہو گیا ہے لیکن اسلام پر باقی رہنے کے لیے اور اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، تو ایسے نئے مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور قرآن ہو گئی والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سارے دلائل ہیں۔ صفوان یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، صحیح مسلم میں 2313 نمبر پر یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیتے رہے، مجھے عطا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑا بغض تھا، بڑی نفرت، بڑی ناگواری تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اتنا دیا، اتنا عطا کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو احسان کرنے کا فرق تو پڑتا ہے۔ آپ کسی پر احسان کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کو دیتے رہیں، تو
تو ظاہر بات ہے اس احسان کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تالیف قلب کیا. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھیں، صحیح مسلم میں 2312 نمبر پر یہ حدیث. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے انکار نہیں کیا، عطا کیا. ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے بیچ میں وادی میں جتنی بکریاں تھیں سب اسے دے دیا. دو پہاڑوں کے بیچ میں وادی میں جتنی بکریاں تھیں سب اسے دے دیا. اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا خرچ کرتے ہیں کہ انہیں فقر و فاقہ کا کوئی خوف نہیں ہے، انہیں ختم ہو جانے کا، محتاج ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں، بہت خرچ کرتے ہیں. دیکھو مجھے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی میں بکریاں تھیں ساری بکریاں مجھے عطا کر دیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عطا فرمایا کرتے تھے. تو یہ تالیف قلب کا ایک حصہ اور ذریعہ تھا. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری حدیث میں بہت سارے جو ہے واقعات موجود ہیں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتنے کے لیے خرچ کیا ہے. اور عقلی طور پر بھی آپ غور کریں تو ہم ایک فقیر کو کیوں مال دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا جسم سلامت رہے، اس کا بدن سلامت رہے. تو جب یہ جسم سلامت رکھنے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے تو ایمان سلامت رکھنے کے لیے، جب صحت کی حفاظت کے لیے مال دیا جا سکتا ہے، علاج کے لیے مال دیا جا سکتا ہے، کھانے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے بدن کو قوت ملے گی، جسم کو قوت ملے گی، تو جس کے ذریعے ایمان کو قوت ملے، جس کے ذریعے سے جو اصل مقصد زندگی ہے، جس کے لیے اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے، اس کو قوت ملے، اس کے لیے مال نہیں دیا جا سکتا ہے. تو جب جسم و جان کی حفاظت کے لیے مال دیا جا سکتا ہے تو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بھی مال دیا جا سکتا ہے. یہ عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے. تو یہ رہا چوتھا مصرف ہوا نا، یہ رہا چوتھا مصرف زکوٰۃ کا کہ جن کا دل جیتنا مقصود ہو انہیں بھی ہم زکوٰۃ دیں گے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ آج پہلے نمبر پر ہیں نذیر کوثر صاحب اور دوسرے نمبر پر ہیں کلیم غوری صاحب اور تیسرے نمبر پر ہیں عبدالغفور قیصر صاحب. کمنٹ لکھنے میں ہمارے یہاں کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے کہ فلاں صاحب جڑ گئے، جڑنے کے معاملے میں ماشاء اللہ کلیم غوری صاحب پہلے نمبر پہ یہاں نظر آئے، تو ممکن ہے نذیر کوثر صاحب کمنٹ لکھنے میں رہے اور یہ جڑنے میں رہے کہ پہلے ہم جڑ جائیں اور پھر کمنٹ لکھیں گے. بہرحال تو آج پہلے اور دوسرے نمبر پر یہ خوش نصیب رہے نذیر کوثر صاحب، کلیم غوری صاحب اور عبدالغفور قیصر صاحب. جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں ہیں ایک منٹ محمد عارف صاحب ماشاء اللہ. اس کے بعد میں ابو زین العابدین، اس کے بعد میں ارشد احمد صاحب ہیں، اس کے بعد میں چیمہ فہیم نور صاحب ہیں، اس کے بعد میں قیصر صاحب لکھ رہے ہیں آج مجھے 4 منٹ بعد یعنی 49 منٹس پر نوٹیفیکیشن ملا ہے، یا آپ نے بیان ہی تھوڑا لیٹ شروع کیا. تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا اور تھوڑا سا شاید آپ کو نوٹس بھی دیر سے ملا، اس طرح سے تھوڑی تاخیر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ عاجزی سے اور کاہلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ہر معاملے میں اللہ
سبقت کرنے والا بنا، آگے بڑھ کر کے کام کرنے والا بنا۔ اس کے بعد میں قیصر صاحب کی طرف سے استاد محترم کو اور سبھی پیارے پیارے بھائیوں کو محبت، اپنائیت، ادب اور دعاؤں کے ساتھ سلام، خوش آمدید۔ اور ماشاء اللہ بعض بھائیوں کو اور دعوت دی ہے انہوں نے۔ کیا عارف صاحب سوال لکھتے ہیں، محمد عارف صاحب سوال لکھتے ہیں، کیا زکوٰۃ الفطر پیسے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے یا پھر کھانے کی چیز ہی دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ الفطر پیسے کی صورت میں ہرگز نہیں دیا جا سکتا ہے، ہرگز نہیں دیا جا سکتا ہے، کھانے کی چیز ہی میں دینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم تھا، دینار تھا، سکے تھے، لیکن آپ نے اس میں سے نہیں دیا۔ تو اس لیے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، اب وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ بہت واضح مسئلہ ہے انشاءاللہ، اور یہ دین کا ایک شعار ہے، اسے زندہ کرنا چاہیے۔ جب پیسہ دیں گے تو آپ کے جیب سے نکل کے دوسرے کے جیب میں پہنچ جائے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان زکوٰۃ الفطر دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ غلہ تقسیم کریں گے تو ایک تو غلہ لینے کے لیے بہت غریب ہی لوگ آئیں گے، یا تو کوئی بے شرم ہو کہ بھائی لے لو چلو مل رہا ہے، اور یا تو واقعی محتاج لے گا، اور دوسرے یہ کہ وہ شعار ہوگا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ جیسے آپ حج کرتے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے، آپ 5 وقتہ صلاۃ باجماعت پڑھتے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے، آپ قربانی کرتے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے، یہ دین کا شعار ہے۔ ایسے ہی صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے تقسیم کرنا یہ دین کا ایک شعار ہے، اسے زندہ کرنا چاہیے۔ گلیوں میں، راستوں میں، مسجدوں کے آس پاس، عیدگاہ کے آس پاس غلہ تقسیم ہونا چاہیے۔ تو پیسہ، روپیہ، ریال، ٹاکا، ڈالر یہ ہرگز نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر میں غلہ ہی دینا ضروری ہے، انسانوں کے کھانے کی چیز۔ راشد خان صاحب ہیں، اس کے بعد میں فاطمہ خان ہیں، محمد ساجد حسین صاحب ہیں، سفیر الدین سفیر صاحب ہیں۔ سفیر الدین سفیر صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر شیخ، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ پیسے الگ جمع کرتا ہے اس نیت سے کہ کسی ضرورت مند کی صدقے کے طور پر اس کی مدد ہو جائے گی، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے صدقے کی رقم کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ہے، تو کیا وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے؟ اپنے اوپر اسے خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک صورت تو یہ ہوئی کہ آپ نے اسے نکال کے الگ کر دیا اور باقاعدہ عزم بالجزم اور زبان سے بھی کہہ دیا کہ یہ میں وقف کرتا ہوں، یہ اللہ کی خاطر ہے، اسے میں صدقہ ہی میں دوں گا۔ تو یہ گویا وقف ہو گیا۔ اب اسے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی بعد میں۔ اور ایک یہ ہے کہ دل میں آپ کے ارادہ تھا، دل میں ارادہ تھا کہ یہ مال میں الگ رکھتا ہوں، غریبوں کو دوں گا، لیکن عزم نہیں تھا اور وقف کی نیت نہیں تھی، بس ایسا ارادہ تھا۔ تو دل میں بہت سے ارادے آتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر صرف ایسا ہی ارادہ تھا تو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ارادہ کیسا تھا آپ کا، وہ عزم کو پہنچ گیا تھا جس میں کہ وقف کی صورت بن جاتی ہے، یا وہ ارادہ بس یوں ہی ارادہ تھا، خیر کا ایک نیت تھی۔ نفل چونکہ یہ ہے، فرض نہیں ہے، تو نفل میں اگر کوئی آدمی نیت کرے اور بعد میں نیت توڑ دے تو جائز ہے۔ جیسے آپ نے نفلی صوم رکھنے کی نیت کی اور دوپہر ہوتے ہوتے توڑ دیا تو آپ پر قضا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ نے نفلی صدقہ کرنے کی نیت کی ہے اور وہ وقف کی صورت نہیں اختیار کیا ہے تو پھر آپ توڑ سکتے ہیں اور اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد میں عبد الحسیب صاحب ہیں اور محمد عارف صاحب ہیں، اور اس طرح سے تقریباً آج کمنٹ کرنے والوں کے کمنٹس مکمل ہو جاتے ہیں، یا میں نہیں دیکھ رہا ہوں؟
اس طرح سے یہ سارے کمنٹ مکمل ہو جا رہے ہیں. اس پر درس کا اختتام کیا جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.